محمد بن طلحہ، سفیان اور شعبہ تینوں نے زبید سے حدیث سنائی۔ انہوں نے ابو وائل سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس سے لڑنا کفر ہے۔ زبید نے کہا، میں نے ابو وائل سے پوچھا، کیا آپ نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے خود سنا ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ شعبہ کی روایت میں زبید کے ابو وائل سے پوچھنے کا ذکر نہیں ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 221۔ منصور اور اعمش دونوں نے ابو وائل سے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 222۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر مجھ سے فرمایا، لوگوں کو چپ کراؤ۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، میرے بعد کافر نہ بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو، یعنی ایک دوسرے کو قتل کرنے لگو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 223۔ معاذ بن معاذ نے شعبہ سے، انہوں نے واقد بن محمد سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سابقہ حدیث کے مطابق روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 224۔ محمد بن جعفر نے کہا، ہم سے شعبہ نے واقد بن محمد بن زید سے حدیث بیان کی کہ انہوں نے اپنے والد سے سنا، وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کرتے تھے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، تم پر افسوس ہوتا ہے، یا یہ فرمایا، تمہارے لیے تباہی ہوگی، تم میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 225۔ عبداللہ بن وہب نے کہا، ہمیں عمر بن محمد نے حدیث بیان کی کہ ان کے والد نے انہیں حضرت عبداللہ بن عمر کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح حدیث بیان کی جس طرح شعبہ نے واقد سے بیان کی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 226۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں دو باتیں ہیں، وہ دونوں ان میں کفر ہیں، کسی کے نسب پر طعن کرنا اور میت پر نوحہ کرنا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 227۔ منصور بن عبد الرحمن نے شعبی سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ میں جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنتا ہوں کہ جو غلام اپنے مالکوں سے بھاگ گیا اس نے کفر کا ارتکاب کیا یہاں تک کہ ان کی طرف لوٹ آئے۔ منصور نے کہا، اللہ کی قسم، یہ حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی گئی ہے، لیکن میں ناپسند کرتا ہوں کہ یہاں بصرہ میں مجھ سے اس طرح مرفوعاً روایت کی جائے، کیونکہ بصرہ کے خارجی اس سے متعلق کفر کا استدلال کریں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 228۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو غلام بھگوڑا ہو گیا تو اس کے تحفظ سے اسلامی معاشرے اور حکومت کی ذمہ داری ختم ہو گئی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 229۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے تھے کہ جب غلام بھاگ جائے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 230۔ حضرت زید بن خالد جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر رات کو ہونے والی بارش کے بعد ہمیں صبح کی نماز پڑھائی۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، کیا تم جانتے ہو تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ انہوں نے جواب دیا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آج میرے بندوں میں سے کوئی مجھ پر ایمان لانے والا اور کوئی میرے ساتھ کفر کرنے والا ہو گیا۔ جس نے یہ کہا کہ ہم پر اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحمت سے بارش ہوئی تو وہ مجھ پر ایمان لانے والا اور ستارے کے ساتھ کفر کرنے والا ہے، اور جس نے یہ کہا کہ ہم پر فلاں فلاں ستارے کے غروب اور طلوع ہونے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے تو وہ میرے ساتھ کفر کرنے والا اور ستارے پر ایمان رکھنے والا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 231۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ اس نے فرمایا جو نعمت بھی میں بندوں کو دیتا ہوں ان میں سے ایک گروہ اس نعمت کے سبب سے کفر کرنے والا ہو جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ فلاں ستارے یا فلاں ستاروں کے سبب یہ نعمت ملی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 232۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ آسمان سے برکت یعنی بارش نازل نہیں کرتا مگر لوگوں کا ایک گروہ اس کے سبب سے کافر ہو جاتا ہے۔ بارش اللہ تعالیٰ اتارتا ہے لیکن یہ لوگ کہتے ہیں فلاں ستارے کے باعث اتری ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 233۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لوگوں کو بارش سے نوازا گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سے کچھ شکر گزار ہو گئے ہیں اور کچھ کافر یعنی ناشکرے ہو گئے ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا یہ اللہ کی رحمت ہے اور بعض نے کہا فلاں نو یعنی ایک ستارے کا غروب اور اس کے سبب دوسرے کی بلندی کی وجہ سے ہوئی ہے بارش۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا اقسم بمواقع النجوم وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنتُم مُّدْهِنُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ۔ ترجمہ: پس میں قسم کھاتا ہوں تاروں کے گرنے کی اور اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے اور یہ ایک بلند پایا قرآن ہے ایک محفوظ کتاب میں ثبت جسے مطہرین کے سوا کوئی چھو نہیں سکتا۔ یہ رب العالمین کا نازل کرتا ہے۔ پھر کیا اس کلام کے ساتھ تم اتنی بے اعتنائی برتتے ہو یعنی اس کو اتنا ہلکا لیتے ہو اور اس نعمت میں تم نے اپنا حصہ یہ رکھا ہے کہ تم اسے جھٹلاتے ہو۔ سورۃ الواقعہ آیت نمبر 75 تا 82۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 234۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی نشانی یہ ہے کہ انصار سے دشمنی رکھے اور مومن کی نشانی یہ ہے انصار سے محبت رکھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 235۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصار سے محبت کرنا ایمان کی نشانی ہے اور ان سے بغض رکھنا نفاق کی علامت ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 236۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کرتے ہوئے سنا کہ آپ نے انصار کے بارے میں فرمایا ان سے محبت نہیں کرتا مگر وہی جو مومن ہے اور ان سے بغض نہیں رکھتا مگر وہی جو منافق ہے۔ جس نے ان سے محبت کی اللہ اس سے محبت کرتا ہے اور جس نے ان سے بغض رکھا اللہ ان سے بغض رکھتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 237۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ایسا آدمی انصار سے بغض نہیں رکھے گا جو اللہ تعالیٰ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 238۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص انصار سے بغض نہیں رکھ سکتا جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 239۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس ذات کی قسم جس نے دانے کو پھاڑا اور روح کو تخلیق کیا نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا تھا کہ میرے ساتھ مومن کے سوا کوئی محبت نہیں کرے گا اور منافق کے سوا کوئی بغض نہیں رکھے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 240۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا اے عورتوں کی جماعت تم صدقہ کیا کرو اور زیادہ سے زیادہ استغفار کیا کرو کیونکہ میں نے دوزخیوں میں اکثریت تمہاری دیکھی ہے۔ ان میں سے ایک دلیر اور سمجھدار عورت نے کہا اے اللہ کے رسول ہمیں کیا ہے دوزخ میں جانے والوں کی اکثریت ہماری ہی کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا تم لعنت بہت بھیجتی ہو
اور خامد کا کفران نعمت کرتی ہو۔ میں نے عقل و دین میں کم ہونے کے باوجود عقل مند شخص پر غالب آنے میں تم سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا۔ اس نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، عقل و دین میں کمی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، عقل میں کمی یہ ہے کہ 2 عورتوں کی شہادت ایک مرد کے برابر ہے، یہ تو ہوئی عقل کی کمی، اور وہ حیض کے دوران میں کئی راتیں اور دن گزارتی ہے کہ نماز نہیں پڑھتی، اور رمضان میں بے روزہ رہتی ہے، تو یہ دین میں کمی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 241۔ لیث کی بجائے بکر بن مضر نے ابن ہاد سے اسی سند کے ساتھ اسی طرح حدیث روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 242۔ غیاث بن عبداللہ نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور سعید مقبری نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح روایت کی جس طرح حضرت عبداللہ بن عمر نے روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 243۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ابن آدم سجدے کی آیت تلاوت کر کے سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتے ہوئے وہاں سے ہٹ جاتا ہے، وہ کہتا ہے، ہائے اس کی ہلاکت۔ ابن آدم کو سجدے کا حکم ملا تو اس نے سجدہ کیا، اس پر اسے جنت مل گئی، اور مجھے سجدے کا حکم ملا تو میں نے انکار کیا، سو میرے لیے آگ ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 244۔ وکیع نے اعمش سے اسی سند کے ساتھ یہی حدیث بیان کی، فرق یہ ہے کہ وکیع نے کہا میں نے انکار کیا، اس جملے کی بجائے انہوں نے یہ جملہ استعمال کیا کہ میں نے نافرمانی کی تو میرے لیے جہنم مقدر ہو گئی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 245۔